اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت عوا۔ روزانہ کی طرح میں آپ کے لیے مجرب دعا اور سچے واقعے لے کر آتی ہوں، آج بھی لے کر آئی ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریں۔ آپ جتنا دیکھیں گے آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ کس طرح میں وظائف بناتی ہوں، سوچتی ہوں، پہلے میں پڑھتی ہوں، آخر ان کا میں تجربہ کرتی ہوں، فوائد حاصل کرتی ہوں، اس کے بعد آپ تک پہنچاتی ہوں۔ میرے پاس ہر چیز کا پروف ہوتا ہے، اس لیے آپ کو میں یہی کہوں گی کہ آپ غور کرنے کے بعد سوچے سمجھے پھر کریں۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے کے بعد ہمیں ہر وظائف کرنے چاہیے، کیوں یہ یقین ہونا چاہیے کہ سننے والی صرف وہی ذات ہے، ہم صرف ایک ذریعہ ہیں جو بنا رہے ہیں، بنانے والا اور کرنے والا وہی اوپر والا جو اللہ ہے، اسی نے کرنا ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ چلتے ہیں، جو دعا ہے دین و دنیا کی بھلائیاں اور ہر جانب سے ہر قسم کی آفات سے بچاؤ کے لیے۔ دوسری ایک حدیث ہے، حدیث کا کچھ مفہوم ہے اس طرح سے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا ہے کہ منافقوں یا بے وقوفوں کو ریاکار کہنا یا مجنوں کہتے ہوئے ایسی بڑی دولت چھوڑنا نہ چاہیے، بلکہ اسے کثرت اور اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کر تمہارا پیچھا چھوڑ دیں۔ اور مجرو جب ہی یہ کہے جائے گا جب نہایت کثرت سے اور زور سے ذکر کیا جائے، ایسا میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ابن کثیر حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شان کو کوئی چیز بندوں پر ایسی فرض نہیں فرمائی جس کی کوئی حد مقرر نہ کر دی گئی ہو، پھر اس کے عذر قبول نہ فرمایا ہو، بجز اللہ کے ذکر کر کے نہ اس کو حد مقرر فرمائی اور نہ عقل رہنے تک کسی کو معذور قرار۔ چنانچہ ارشاد ہے اذکروا اللہ ذکر کثیرا، اللہ جل شانہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو۔ رات میں، دن میں، جنگل میں، دریا میں، سفر میں، حضر میں، فکر میں، شکر میں، بیماری میں، صحت میں آہستہ پکارو، ہر حال میں پکارو، آواز بلند کر کے پکارو۔ حافظ ابن حجر نے متبنہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان سے قرآن پاک کے ارشاد وَكَانَ تَحْتُهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ تَحْتُهُ كَنْزٌ لَهُمَا، میں معقول ہے کہ وہ سونے کی تختی تھی جس میں 7 سطریں لکھی ہوئی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو جانتا ہے پھر بھی ہنسے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہ دنیا آخرت ایک دن ختم ہو جانے والی ہے پھر بھی اس میں رغبت کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ ہر چیز مقدس سے ملتی ہے پھر بھی کسی چیز کے جاتے رہنے پر افسوس کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت میں حساب کا یقین ہو پھر بھی مال جمع کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جہنم کی آگ کا علم ہو پھر بھی وہ گناہ کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کا جانتا ہو پھر کسی اور چیز کا ذکر کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جنت کی خبر ہو پھر دنیا میں کسی چیز سے راحت پائے۔ بعض نسخوں میں یہ بھی ہے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو شیطان کو دشمن سمجھے پھر بھی اس کے اطاعت کرے۔ حافظ نے حضرت جابر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی نقل کیا ہے، حضرت جبریل مجھے اللہ کا ذکر کرنے کی تاکید کرتے رہے، مجھے یہ گمان ہونے لگا بغیر ذکر کے کوئی چیز نفع نہ دے گی۔ ایسا بھی روایت سے معلوم ہوا ذکر کی جتنی بھی کثرت ممکن ہو دریغ نہ کریں، لوگوں کو مجنون نہ کہیں۔ اس کے ساتھ ہی مفہوم اس کا یہ ہے، ہم جس طرح کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اتنی بات کرتا ہے کہ وہ تو مجنون ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اتنی دید لگا کر اتنے وظائف پڑھتا ہے، اتنا قرآن پڑھتا ہے، اس کی آنکھیں ختم ہو جائیں گی، اس کی دید ختم ہو جائے گی، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو اپنے کام میں مشغول ہے انہیں اپنے کام میں مشغول ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا مجنون بنائے، اپنے محبوب کا محبوب بنائے، اپنا محبوب بنائے، اپنا خوش قسمت انسان بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں دعا کی طرف۔ دین و دنیا کی بھلائیاں اور ہر قسم کی آفات سے بچنے کے لیے، دین و دنیا کی بھلائیاں اور ہر قسم کی آفات سے بچنے کے لیے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیا و اہلی و مالی،
اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي 7 مرتبہ دن میں پڑھنا، اتنی بہت لمبی بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو داؤد کی یہ دعا ہے، دوبارہ دعا سن لیں۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین ودنیا واہلی ومالی، اللہم استر عوراتنا وآمن روآتنا، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن يميني وعن الشمال ومن فوقي وأعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحتي۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا، ہم سب کا حامی ناصر، اللہ ہم سب پر رحمت کی بارش کرے، اللہ ہم سب کی مشکلات آسان کرے۔ پوری دنیا کی جتنے مسلمان بہن بھائی ہیں، جتنے مشکلات میں گھرے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ جن کی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے، بیٹیاں دے، بیٹے دے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ جن کو رزق کی تنگی، اللہ ان کی رزق کی تنگی دور کرے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحمت کرے، وہ اللہ ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت، میری ویڈیو کو فل واچ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، یہی گزارش ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔